بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو ارتھ جرنی۔ دنیا بھر میں روزانہ ان گنت پینٹنگز بنائی جاتی ہیں، مگر ان میں چند ایک ہی ایسی ہوتی ہیں جو اپنی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں اپنا نام کماتی ہیں۔ دنیا کی سب سے پراسرار اور مہنگی ترین پینٹنگ مونا لیزا کی ہے۔ یہ پینٹنگ ایک عورت کی ہے جو پراسرار طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو خوشی کی کیفیت میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو خوش نظر آئے گی، اور اگر آپ اس کو پریشانی کی کیفیت میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو پریشان نظر آئے گی۔ مونا لیزا دنیا کی قیمتی ترین پینٹنگ ہے۔ اس کی انشورنس $800 ملین کی ہے، یعنی تقریباً 1 کھرب روپے۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس پینٹنگ میں موجود عورت کون ہے؟ مونا لیزا کی پینٹنگ دنیا کی سب سے مشہور پینٹر لینارڈو ڈاونسی نے بنائی۔ اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ مونا لیزا کو 1503 سے 1514 کے درمیان میں بنایا گیا۔ یہ پینٹنگ پیرس کے ایک آرٹ میوزیم میں پڑی ہے۔ یہ 20x21 انچز کی پینٹنگ ہے۔ اس کا وزن 18 پاؤنڈ ہے۔ اسے جیوکینڈا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت فرانس کے ایک لوریل میوزیم میں موجود ہے۔ لوریل میوزیم میں اسے ایک فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہے اور اس کو ایک بلٹ پروف گلاس میں رکھا گیا ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ ہی اس کو کوئی چرا سکے، کیونکہ ماضی میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ ہر سال 60 لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے لوریل میوزیم کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس پینٹنگ میں موجود عورت کون ہے؟ اس کا نام مونا لیزا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام لیزا گیراڈنی ہے۔ مونا لیزا کا مطلب مائی لیڈی لیزا ہوتا ہے۔ مونا لیزا اور اس کے شوہر کا تعلق اٹلی سے تھا۔ مونا لیزا کا شوہر اٹلی کا مشہور تاجر تھا۔ اس نے مشہور پینٹر لینارڈو ڈاونسی کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کو کہا تھا، اسی لیے مونا لیزا کو جیوکینڈا بھی کہا جاتا ہے۔ لینارڈو ڈاونسی اس وقت کا سب سے مشہور پینٹر تھا۔ اس کا تعلق بھی اٹلی سے تھا۔ جس بلڈنگ میں لینارڈو ڈاونسی ٹھہرا ہوا تھا وہ اسی تاجر کی تھی۔ جس وقت لینارڈو ڈاونسی نے مونا لیزا کی پینٹنگ بنانا شروع کی، اس وقت مونا لیزا کی عمر صرف 15 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مونا لیزا کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس پینٹنگ میں مونا لیزا کی اداس مسکراہٹ کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش نہ تھی۔ دوستو، اس پینٹنگ کو فرانس کے بادشاہ نے 1797 میں خرید لیا تھا اور تب سے یہ پینٹنگ فرانس کے لوریل میوزیم میں موجود ہے۔ اٹالین اس بات سے سخت ناراض ہیں۔ ان کے مطابق اس پینٹنگ میں موجود عورت اور اس کی تاریخ سب اٹالین ہے، یہاں تک کہ اس پینٹنگ کو بنانے والا لینارڈو ڈاونسی بھی اٹالین ہے۔ ان کے مطابق اس پینٹنگ کو اٹلی میں ہونا چاہیے۔ مونا لیزا کو اصل شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس پینٹنگ کو ایک اٹالین آدمی نے چورانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے لوریل میوزیم میں ایک رات چھپ کے گزاری۔ وہ وہیں پر ملازم تھا۔ ایک روز کام کے بعد وہ گھر نہ گیا بلکہ اسی میوزیم میں چھپ گیا۔ اگلے روز اس نے کوٹ میں اس پینٹنگ کو چھپا لیا اور اپنے گھر میں جا کر اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ اس چوری کے بعد مونا لیزا پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 2.5 سال بعد یہ ملازم اٹلی اس پینٹنگ کو لے گیا۔ وہاں اس نے اس کو بیچنا چاہا۔ جس شخص کو اس نے بیچنا چاہا وہ سمجھ گیا کہ یہ پینٹنگ مونا لیزا کی ہے، اصل پینٹنگ ہے۔ اس نے پولیس کو بلایا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ تقریباً 7 ماہ قید کے بعد دماغی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو رہا کر دیا گیا۔ 1913 میں دوبارہ لوریل میوزیم میں مونا لیزا کو رکھوا دیا گیا۔ جس روز مونا لیزا کی پینٹنگ کو چرایا گیا، اسی دوران ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ مونا لیزا کی طرز کی سیم پینٹنگ منظر عام پر آ گئی۔ جن دنوں 2.5 سال تک مونا لیزا کی پینٹنگ چوری رہی، ایک آرٹ ڈیلر اٹلی کا سفر کر رہا تھا۔ وہ نایاب پینٹنگ اور مجسموں کی تلاش میں تھا، ان کو خریدنا چاہتا تھا۔ اس کا نام یوج بیکر تھا۔ اسے ایک شخص نے ایسی آفر دی جسے وہ ٹھکرا نہ سکا، اور وہ تھی مونا لیزا کی طرح کی پینٹنگ۔ اس نے وہ فوراً خرید لی اور اسے اپنے ساتھ انگلینڈ لے آیا۔ یہ بالکل اصلی پینٹنگ لگ رہی تھی اور بالکل اسی پرفیکشن سے بنائی گئی تھی، لیکن دکھنے سے وہ انفینشڈ لگتی تھی کیونکہ فریش تھی، جیسے حال ہی میں بنائی گئی ہو۔ لینارڈو ڈاونسی نے ایک ہی ٹیکنیک کا استعمال کر کے 2 پینٹنگز بنائی۔ یہ سوال بہت سالوں تک موما بنا رہا، مگر بعد میں سوئس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وینس نے تحقیقات کر کے یہ پتہ لگایا کہ دراصل
یہ اس اوریجنل پینٹنگ کی کاپی ہے۔ 16ویں صدی میں بہت سے مشہور پینٹرز نے مشہور پینٹنگز کی کاپیز بنائی تھی اور انہی میں سے یہ ایک تھی۔ ہمارے لیے تو یہ ایک عام سی پینٹنگ ہے، لیکن کئی لوگ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں، جس کی اہم مثال نپولین تھا، جس نے اس پینٹنگ کو اپنے کمرے میں لٹکایا ہوا تھا اور اس کو کئی گھنٹے تک دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ 1852 میں ایک آرٹسٹ نے یہ کہہ کر خودکشی کر لی کہ اس کو مونا لیزا سے محبت ہو گئی ہے اور کیونکہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس لیے وہ بھی مرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہوٹل کے چوتھے فلور سے چھلانگ لگا لی۔ اگر آپ مونا لیزا کی اس پینٹنگ کو غور سے دیکھیں تو اس کی آئی بروز نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں امیر لوگوں کی اور ہائی سوسائٹی کا یہ فیشن تھا کہ وہ اپنی آئی بروز نہیں رکھتے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لینارڈو ڈا وینسی نے اس کی آئی بروز بنائی ضرور تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی۔ مونا لیزا آج تک کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ ہے۔ تاریخ میں دوسری سب سے مہنگی ترین پینٹنگ بھی لینارڈو ڈا وینسی کی بنائی گئی ہے۔ اس کی قیمت 50 ارب روپے ہے، جسے ابو ظبی ڈیولپمنٹ کلچر نے خریدا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔